بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں پنجاب نے تاریخی قربانی دی۔ وفاق کی روح باہمی قربانی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ اسلام آباد میں بلوچستان ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ ہم پہلے پاکستانی اور بعد میں صوبوں کے مکین ہیں۔ ہم سب کو مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، انہیں ترقی میں برابر شریک ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر بے امنی پیدا ہوئی۔ اتحاد، محبت اور عزم سے بلوچستان سے پشاور تک ترقی ممکن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خونی روڈ کو امن کی سڑک میں تبدیل کر دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام صوبے ایک خاندان ہیں۔ پاکستان ایک فیملی ہے۔ امن، اتحاد اور بھائی چارہ ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ عبدالولی خان یونیورسٹی، ویمنس یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ نے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ نشست میں شرکت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے شرکاء سے موقع حق اور حالیہ پاک افغان کشیدگی سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ DGISPR نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ نے غازیان اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، یہ خبر بھی اہم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے وفود کے مذاکرات استنبول کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئے۔ یہ مذاکرات ترکیہ کے شہر استنبول کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوئے، جس میں پاکستان کا 2 رکنی وفد شریک ہوا۔ پاکستان کی جانب سے DGMO اور ڈپٹی DGMO موجود رہے۔ افغانستان کی طرف سے نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں منعقد ہوا تھا۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل جنگ بندی کی توقع کی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، افغانستان کے حوالے سے ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ طورخم تجارتی گزرگاہ 2 طرفہ تجارت کے لیے آج 14ویں روز بھی بند ہے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں برقرار ہیں۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ ریٹ کی ہزاروں کارگو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ پاکستان افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا اور تازہ پھل سبزیاں سمیت مختلف اشیاء برآمد کرتا ہے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق افغانستان سے کوئلہ، سوپ، اسٹون، خشک اور تازہ پھل بشمول متعدد اشیاء درآمد کی جاتی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 طرفہ تجارت سیکیورٹی حکام سے منظوری ملنے کے بعد دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، دریں اثنا بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ پاکستانی مشن کے کونسلر کیسر سروانی نے کہا کہ جموں و کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم، اجتماعی قبریں اور جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ کیسر سروانی کا کہنا ہے کہ ہندوتا کی فسطانی سوچ نے بھارت کو نفرت کی فیکٹری بنا دیا ہے۔
بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ پاکستانی مشن کے کونسلر نے یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں جمہوری ادارے اور عوامی آزادی پاکستان کے عزم کا ثبوت ہے۔ جی ناظرین، ادھر حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ٹیکنوکریٹس کی آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ فلسطینی تنظیموں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی عرب اور عالمی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ دوسری جانب حماس نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو سراہا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم ہے۔ حماس کو غزہ امن معاہدے کے لیے مصر، قطر اور ترکی سے واضح ضمانتیں موصول ہوئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھی اس کی براہ راست تصدیق کی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔